صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا گیپ آیا ایک ویک کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت زیادہ ٹریولنگ کر رہی تھی اور بہت زیادہ کام کر رہی تھی، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ ایک تو ترکی ایک مسلمان ملک ہے، دوسرا مجھے خوشی یہ ہے کہ وہ ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری طرح ہر جگہ کے اوپر ہمیں سفارشیں نہیں کرانی پڑتی، ہمیں ریکویسٹیں نہیں کرنی پڑتی، ہمیں کٹ نہیں لوگوں کے رکھوانے پڑتے۔ دے ایکچولی رسپیکٹ دا ٹیلنٹ اینڈ دے ورک اکارڈنگلی۔ مجھے اسکول بنانا ہے، کچھ مستحق خواتین کی مدد کرنی ہے، برانڈ سب سے میرے ذہن کے اوپر ہے کہ وہ برانڈ میں نے چلانا ہے، بیکاز اٹ از دا بیسز آف آر فاؤنڈیشن، کہ اللہ اگر ہمارا برانڈ چلا دینا تو ہماری فاؤنڈیشن بہت اچھی چل جائے گی۔ تو میں آج کل برانڈ کے بارے میں، اور وہ عورتیں، اب دیکھیں دو طرح کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک طرح کے لوگ تو وہ آتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہمیں بھیک دو، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ ایک طرح کے لوگ آتے ہیں، خواتین آتی جی کہتی ہیں ہمیں رزق حلال دو، ہم نے اپنے بچوں کو رزق حلال کما کے کھلانا ہے۔ تو جو رزق حلال والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بس میرے نا دل پر لگ جاتی ہے یہ بات۔ میں کہتی ہوں نہیں، رزق حلال اگر کوئی بندی مجھے کہہ رہی ہے کہ اس نے رزق حلال کرانا ہے اور اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا ہے، تو میں جان ماروں، جو مرضی کروں، کام ہو نہ ہو، چاہے میں اسے کپڑے سلوا کے لوگوں میں مفت بانٹ دوں، لیکن اس عورت کو کام کرنا ہے، اس نے کام کرنا ہے، 100% کرنا ہے۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس میں اکیلی نہیں ہوں، بہت سارے بہت پیارے لوگ اللہ کے میرے ساتھ مل جاتے ہیں۔ اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا، الحمدللہ۔ اللہ کی باتوں میں سے یہ بھی ہے نا کہ اللہ گھبراؤ نہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو ہم نے آج سورہ الحجر جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے۔ سورہ الحجر کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم نے ابھی تک دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھا، اس کے بعد ہم نے جو اس کے اندر دو چیزیں دیکھیں وہ یہ دیکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نیفیو تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آج کل ہم بڑا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں نا گیز اور لیسبینس کو، تو یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، اور ہمیں ایسی چیزوں کو، ایسے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ول اسٹارٹ فرام آیت نمبر 62۔ رادر آیت نمبر 63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وإنا لصادقون۔ وہ بولے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم تیرے پاس حقیقی حق یعنی چیز لائے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یہ وہ فرشتے بولے جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے اوپر عذاب دینا تھا، تو وہی فرشتے جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے آئے کہ بھائی ہم تمہارے جو بھتیجا ہے ہم اس کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کو تو نہیں پتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سارہ علیہ السلام بھی وہیں پہ تھیں، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھیں، تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری دی بیٹے کی، تو وہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا بھائی، وہ حضرت سارہ علیہ السلام بھی ہنس پڑی، انہوں نے کہا میں بڑھیا ہوں، میں بانجھ ہوں، یہ بزرگ ہو چکے ہیں، تو ہمارے بچے کیسے ہوں گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جب میں ٹرکی میں تھی تو ہم نے اس کو کیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہم نے پورا کیا تھا، وہ آپ میری پرانی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ وی آر گوئنگ ٹو کنٹینیو دیٹ۔ تو چنانچہ تو رات کے کسی حصے میں اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل، تو ان کے پیچھے چل، اور تم میں سے کوئی مڑ کے نہ دیکھ کر چلے جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ بھی لوط کے پاس پہنچ گیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور ہم نے اسے امر کا فیصلہ سنا دیا۔ میرا خیال ہے بیٹری کم ہو گئی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پلیز بیٹری کو چارجنگ پہ لگائیں، وہ چارج نہیں ہو رہا، وہ ری سٹارٹ ہونے والا ہے سسٹم، جلدی کریں، چارجر اور اس کا چیک کریں، چارج نہیں ہو رہا، اور چیک کر کے لگایا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے اس امر کا فیصلہ سنا دیا کہ بے شک صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی، اور شہر سدوم والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا اچھا، اب وہ جب فرشتے آئے تو فرشتے تو بڑے گڈ لکنگ تھے۔ یہاں پہ پڑا ہوا ہے نا، یہاں پر پڑا ہوا ہے، ہو رہا ہے چارج؟ نہیں ہو رہا، ابھی تک چارج نہیں ہو رہا، جلدی کریں نا، یہ اس کی بیٹری بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہے، نہیں ہو رہا چارج۔ جب وہ چارج ہوتا ہے تو وہاں اس کی جو اسکرین ہے وہ لائٹ ہو جاتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ تو جب حضرت لوط اوکے،
تو جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے آئے تو فرشتوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام تو گھبرا گئے کہ اتنے خوبصورت لڑکے آئے ہیں. اب حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ اپنی قوم سے بڑا پیار کرتی تھی اور وہ جسٹیفائی کرتی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کہتے تھے کہ بیٹیاں ہیں, بیٹیوں کے ساتھ تم رہو, تم یہ کیا لڑکوں میں پڑے رہتے ہو. تو وہ خیر وہ ہنسنا شروع ہو جاتے تھے. جب وہ فرشتے آئے تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ میرے مہمان آئے, یہ تو مہمانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھاگ کر اپنی قوم کے پاس پہنچی اور اس نے ان کو نیوز دی. ان فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کے اوپر عذاب لے کر آ رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں, ہم فرشتے ہیں, لیکن آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ چلے جائیں. اب فرشتوں کو تو معلوم تھا کہ اللہ نے بتا کے بھیجا ہوا تھا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, بٹ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بھی لے جاؤں. انہوں نے کہا لے جائے, لیکن کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے, کیونکہ جب عذاب آئے گا جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہ بھی ان کے اندر شامل ہو جائے گا. پھر جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ گئے, عذاب آیا, ان کی بیوی نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا, ہائے میری قوم, اور ایک پتھر اس کو بھی لگا, اینڈ شی واز ڈن, ختم. خدا کا واسطہ ہے یہ جو LGBT وٹ ایور یو کال اٹ, میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مارنے مرنے پر اتر آئیں, بٹ ڈو ناٹ فار گاڈ سیک, ڈو ناٹ اپریشیٹ, ڈو ناٹ پریز اینڈ ڈو ناٹ پروموٹ دیز کائنڈ آف پیپل. میں کہوں گی کہ آپ ان کو پلیز پروموٹ نہ کریں, کیونکہ آج کل لوگ اپنی طریقے سے بھی اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں, خود بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, اور شہر صدوم والے خوشیاں مناتے ہوئے آئے. لوط نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں, لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرنا اور اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرنا. وہ بولے کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے نہیں روکا تھا؟ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان سے نکاح کر لو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. تو انہوں نے کہا اے نبی آپ کی عمر کی قسم, بے شک وہ اپنی مستی گمراہی میں بھٹک رہے تھے. پھر سورج نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے آپ پکڑا. پہلے ایک چنگھاڑ آئی, اس کے بعد پتھر آئے. پھر ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کے نیچے والا حصہ کر دیا اور ان پہ کنکر کے پتھر برسائے, اور سنا ہے کہ وہ پتھر ایسے تھے کہ وہ سکن پہ یہاں پہ گرتے تھے تو یہاں سے نکل آتے تھے. بے شک اس میں گہری نظر سے غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں, اور بے شک وہ سیدھی راہ پر موجود ہیں, اور بے شک اس میں مومنوں کے لیے یقیناً نشانی ہے. اور بے شک ایک بستی والے البتہ ظالم تھے, چنانچہ ہم نے ان سے انتقام لیا, اور بے شک وہ دونوں تباہ شدہ بستیاں کھلی شاہراہ پر ہیں, ہم ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں. قرآن پاک میں ہر چیز کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے جیسے سائنس بھی نہیں کرتی. اور یقیناً ہجر والے سمود نے رسولوں کی تکذیب کی اور ہم نے انہیں نشانیاں دی, پھر وہ ان سے اعراض کرنے والے تھے اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کے گھر تراشتے تھے, چنانچہ انہیں صبح ہوتے ہی چنگھاڑ نے آ لیا. اچھا, اب وہ ان کو پہاڑوں سے تو ڈر نہیں لگتا تھا, وہ تو کہتے بڑی مضبوط ہے, تو وہ اپنے گھر تراش لیتے کہ ہم بڑی مضبوط جگہ پر ہیں. اب پہاڑوں کے اوپر تو ہوا بھی کچھ نہیں کر سکتی, طوفان بھی کچھ نہیں کر سکتا, تو انہیں چنگھاڑ نے جو تھا وہ کر لیا. پھر ان کے کام نہ آیا وہ مال جو وہ کماتے تھے. اب یہ بڑا خطرناک بات ہے کہ اللہ ہمارے کام آئے وہ مال جو ہم کماتے ہیں, اور وہ مال ہمارے کیسے کام آئے گا جو ہم کماتے ہیں؟ وہ صرف صدقہ سے آئے گا, وہ صرف لوگوں کی مدد سے آئے گا, وہ صرف اس مال سے آئے گا جو تم اللہ کی راہ میں کرتے ہو. جو اپنے اوپر لگا گئے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو ان کے مابین ہے حق ہی کے ساتھ تخلیق کیا, اور یقیناً قیامت آنے والی ہے, تو اے نبی آپ کافروں سے خوبصورت انداز سے درگزر کریں, اور بلا شبہ آپ کا رب ہی سب کو تخلیق کرنے والا خوبصورت جاننے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم دیا. اب یہ 7 آیات بار بار دہرائے جانے والی, اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں یہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ کون سی آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں, اور وہ 7 آیات ہیں. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نماز میں کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ الحمدللہ بار بار اس کو دہراتے ہیں, اور یہ وہ آیات ہیں. اور ایک طرف سورہ فاتحہ اور ایک طرف پورا قرآن کریم, ماشاءاللہ. اور ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو مال اور متاع دیا ہے اس کی طرف سے آپ اپنی نظریں نہ اٹھائیں, نہ ان کی حالت پہ غم کھائیں, اور اپنے شفقت باز مومنوں کے لیے جھکائے رکھیں. اچھا, جو جناحکا ہے نا للمؤمنین, جناحکا کا مطلب ہوتا ہے جیسے مرغی کے پروں کو جھکا دیا, کہ ان کی حالت پہ غم کھائیں اور پرشفقت بازو مومنوں کے لیے جھکا رکھیں, جیسے مرغی نہیں اپنے بچوں کو پکڑ لیتی, اسی طرح سے. اور کہہ دیجئے بے شک میں تو صاف ڈرانے والا ہوں ایسے ہی عذاب سے جیسا کہ ہم نے قسمیں کھانے والوں پر نازل کیا تھا جنہوں نے اپنے قرآن تورات کو پارا پارا کر دیا. آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ تورات کا آپ کو ایک نسخہ نہیں ملے گا, انجیل کا آپ کو, بائبل کا آپ کو ایک نسخہ نہیں ملے گا. دے ہیو ڈفرنٹ پیپل, دے ہیو ڈفرنٹ سیکٹس, ایون ان کرسچینٹی ان کے ڈفرنٹ فرقے بنے ہوئے ہیں. ہمارے بھی فرقے بنے ہوئے, لیکن ہمارا قرآن ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کتاب کی تو حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے, اس کو کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ ون آف دا میریکلز, کتنے عرصے سے, اتنے 100 سالوں سے, اتنے کنفلکٹس کے باوجود جو ہے یہ کتاب الحمدللہ اسی طرح ہے. چنانچہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور باز پرس کریں گے ان عملوں کی وجہ سے جو کرتے ہیں. چنانچہ جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کھول کر سنا دے, اور مشرکین سے بے رخی برتے. بلا شبہ ہم ٹھٹھا کرنے والوں کے مقابل میں آپ کو کافی ہیں. یہ بہت بڑی آیت ہے, میرے نزدیک یہ بہت بڑی آیت ہے.
کیونکہ میرے ابھی بھی جاننے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کبھی کہیں گے مولون بن گئی ہو، بہت دینی بن گئی ہو، فلان، دے میک فن آف می. میں یہ نہیں کہتی کہ اللہ آپ کو کوئی عذاب دے، اللہ نہ کرے آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے، لیکن میرا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں نا میرا اللہ ہی کافی ہے. وہ قرآن پاک میں کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بناتے ہیں چنانچہ وہ اپنا انجام جلد جان لیں گے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں جس سے آپ کا سینہ تنگ دل ہوتا ہے. یہ بھی بڑی بات ہے. دیکھو میں یا آپ یا کوئی بھی انسان جو دین کی طرف چلتا ہے وہ کس بات سے ہرٹ ہوتا ہے، وہ یا وہ انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، تیسرا کوئی بندہ نہیں جانتا. اور جب اللہ نے کہا کہ بھائی اس کا انصاف میں خود کروں گا، دین مجھے اب کوئی چیز، کوئی ٹارچر، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. میں کہتی ہوں اللہ تو میری نیت بھی جانتا ہے اور یہ جو بندہ جو بات کر رہا ہے اس کی نیت بھی جانتا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے. اور یقیناً ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. اور آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، سجدہ گزاروں میں سے ہو جائیں، نماز پڑھیں اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ آپ کے پاس یقین موت آ جائے. اور میں اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں اپنے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ قرآن سنتے ہیں کہ ہمیں جب موت آئے نا تو ہمارے دل میں اللہ کا کوئی بھی کلام جو ہے نا وہ جاری ہو، چاہے وہ کلمہ ہو، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، چاہے وہ کوئی کل کی کوئی سورت ہو، کوئی آیت ہو قرآن پاک کی، آیت الکرسی ہو. جب ہمیں موت آئے نا اپنی ایک پریکٹس بنا لیں. یہ آئی ہیو ڈن اٹ، میں آپ کو ہر وہ بات کہتی ہوں جو میں نے خود کر لی. اپنی ایک پریکٹس بنا لیں اللہ کا ذکر کرنے کی، کرتے رہیں. وہ ایک وقت آئے گا جیسے گانا نہیں آپ سن لیتے، جب آپ کوئی گانا سنتے ہیں نا تو وہ جب میں سنگر ہوا کرتی تھی تو کہتے تھے وہ رچ جاتا ہے. رچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دماغ میں سرکولیٹ کرتا ہے. اس گانوں سے ریپلیس کر دیں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام سے، کہ وہ آپ کے دماغ میں سرکولیٹ کرے. اور جب کلام سرکولیٹ کر لے گا ایسی حالت میں موت مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے ہر خزانے سے بہتر. آج میں دیکھ رہی تھی ایلون مسک جو ہے وہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے. از دا ریچسٹ مین دس ٹائم آن دس ورلڈ. ایون اس دولت کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا وہ کلام، بالکل میں کہتی ہوں وہ دولت قربان ہے اس کلام کے اوپر کہ انسان کو موت آ رہی ہے اور اس کا دل جو ہے نا وہ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو. دس از ورڈ دیٹ یو ہیو ٹو پریکٹس فار گاڈ سیک. دس از ورڈ. آئی ایم ینگ، آئی ہیو آل مائی فیوچر اہیڈ، بٹ اسٹل اگر میں یہ بات کر رہی ہوں تو میں بہت سوچ سمجھ کے بات کر رہی ہوں، آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ دنیا میں دل نہ لگائیں، ایک حد تک دل لگائیں. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اسپینڈ کرو اپنے اوپر، فضول خرچی مت کرو، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے. تو جی ہمارا یہ ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ ہم اگلی صورت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ وینسڈے کو کریں گے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی، لیکن بس کچھ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ ایسے اللہ کے کام ہیں، اللہ کے بندوں کے کام ہیں. اور یہ جو آپ میری اتنی پیاری سی وہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اٹس ویری ہیوی، اور یہ میں لے کر آئی ہوں ٹرکی سے. میں نے ٹرکی سے اپنے لیے کوئی چیزیں نہیں خریدی، تسبیحاں لی اور میں نے یہ رحل لی کہ مجھے بہت خوبصورت لگ رہی تھی. میں نے کہا میں قرآن کلاس کرتی ہوں اور اتنے لوگ دیکھتے ہیں تو وہ اچھی لگنی چاہیے. سو ایوری بڈی از ریکویسٹڈ ٹو کم ٹو، پلیز آپ یوٹیوب کے اوپر آ جائیں کیونکہ کمنٹس میں وہاں پہ پڑھ رہی ہوں. آپ کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ قرآن کلاس میں مزید کنٹینیو کریں گے. فار کمنٹس پلیز کم ٹو یوٹیوب. رخسار احمد آپ تو مجھے یہیں سے نظر آ رہے ہیں. نظامت آفیشیل آپ نئے ہیں. جابر علی وعلیکم السلام. عبد المجید